لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جیسے کہ مومنین جانتے ہیں کہ ہر مہینہ علی بک کلب کی جانب سے مصطفیٰ بھائی یہ آرگنائز کرتے ہیں، جہاں پر مومنین مختلف ممالک سے، جس میں علماء، عالم، علم کا ذوق رکھنے والے مومنین ایک کتاب چنتے ہیں اور اس کتاب پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں مجھ جیسا طالب علم بھی حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور 2-4 جملے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوں تو میری وہ ہستی نہیں ہے کہ میں کوئی کتاب پر گفتگو کر سکوں، مگر 2-4 جملے اس لیے بیان کر لیتا ہوں تاکہ اگر کوئی نوجوان کوئی یہ کتاب اگر پڑھنا چاہے تو اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو جاتا ہے، مفہوم کے بارے میں، اور پھر وہ کتاب مکمل طور پر پڑھ سکتا ہے۔ یقیناً ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں، اور جو میں نے کتاب چنی ہے اس کتاب کا نام ہے عین الحیات، جو مرحوم علامہ محمد باقر مجلسی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور جسے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے سید طاہر بلگرامی صاحب نے۔ یقیناً علامہ صاحب نہ تعارف کے محتاج ہے، نہ تعریف کے محتاج ہے۔ 25 والیومز جو بحار الانوار کے موجود ہے، وہی کتاب خود اس اعلیٰ ہستی کے بارے میں بیان کرے گی۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، علامہ صاحب کی زندگی خود عالموں کے سایوں میں پل کر وہ بڑے ہوئے ہیں۔ 77 ایئرس کی حیات تھی جو راہ خدا میں دین کے لیے انہوں نے صرف کر دی ہے۔ عزیزو، یہ اتنی بہترین اور دلچسپ کتاب ہے، یقیناً اگر کوئی بندہ خدا خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اگر اسے خدا کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اگر کچھ معلوم کرنا ہو تو کم سے کم اسے علم ضرور حاصل ہوگا۔ اور اس کتاب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو بشر سے لے کر خدا تک کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کتاب میں ذات خداوندی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کتاب میں خدا کی مخلوق اور خلقت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو حبیب خدا کے اختیارات، معجزات کے بارے میں مل جائے گا۔ اس کتاب میں آپ کو امامت اور نبوت کے مقام کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ اس کتاب میں آپ کو اہل بیت کی عظمت، اختیارات کے بارے میں آپ کو علم ملے گا۔ اس کتاب میں آپ کو یہاں تک کہ مومن کی عظمت کے بارے میں آپ کو مل جائے گا کہ مومن کہتے کسے ہے۔ اس کتاب میں آپ کو عالم کی صفت ملے گی، عالم کا اجر ملے گا، طالب علم کا اجر ملے گا۔ میں عالم کے بارے میں کیا کہوں کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو خدا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر مخلوق اس طالب علم کے حق میں دعا دیتی ہے۔ اب سوچئے، طالب علم کا یہ مقام ہے تو عالم کا کیا مقام ہوگا، علماء حق کا کیا مقام ہوگا۔ اور علماء حق کے لیے ملتا ہے کہ ان کا اجر بارگاہ الہی میں یہ ہے کہ دنیا میں جیسے کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے، اس سے زیادہ اجر ایک عالم کو ملتا ہے جب وہ اپنا علم تقسیم کرتا ہے۔ سوچئے، عالم کا یہ مقام ہے
تو ان اہل بیت کا کیا مقام ہوگا جو علم کے خزانے ہیں۔ اور اس میں آپ کو مولائے کائنات کی علم کے بارے میں مل جائے گا، جس میں سے ایک نقطہ ہے کہ مولا نے جو بیان کیا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اور مولا نے جو کہا ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان اگر تمام حجابات کو ہٹا بھی دیا جائے، نہ میرے ایمان میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ میرے ایمان میں کوئی کمی ہوگی۔ اس کتاب سے آپ کو اس جملے کی حقیقت کا اندازہ ہوگا جس میں مولائے کائنات خلقت ملائکہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا علم ہے مولائے کائنات کا۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عزیزو، مولا بیان فرما رہے ہیں عین الحیات کتاب میں کہ 7 آسمان ہے، اور ہر آسمان کے درمیان اللہ کے حجابات ہے، اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب کا فاصلہ کم سے کم 500 سال کا ہے، اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب کے درمیان کم سے کم 70,000 فرشتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہیں، اور سوچئے وہ مولا بیان کر رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ روح زمین پر آ کر اپنے پروں کو پھیلا دے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ در فاطمہ، در اہل بیت کی عظمت کیا ہے، کہ یہ فرشتے جو اتنے قوی ہیں معمولی بن کر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اسیر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ جہاں مولا کہہ رہے ہیں انہیں بھوک و پیاس نہیں لگتی، وہ آ کر در سیدہ پر کہہ رہے ہیں ہم بھوکے ہیں۔ عزیزو، اس کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو مومن کی موت کیسے ہوتی ہے علم ہوگا، مرنے کے بعد مومن کی روح سفر کیسے کرتی ہے اس کا بھی علم ہوگا۔ اس میں آپ کو مل جائے گا کہ پل صراط سے مومن کیسے گزرے گا۔ اس میں آپ کو مل جائے گا کہ حوض کوثر پر مومن کیسے سیراب ہوگا، اور روز قیامت اختیارات معصومین کیا ہوں گے بارگاہ الہی میں، اسی کتاب میں مل جائے گا۔ اور اس کتاب میں آپ کو ملے گا کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو بارگاہ الہی میں کیسے لوٹ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ملے گا کئی مختلف سورے ہیں جو آپ پڑھنے سے کون سا سورہ کس وقت پڑھا جائے اور کس کے سبب پڑھا جائے، کہ بعض ایسے سورے ہیں قرآن میں کہ وہ آپ بتائے ہوئے طریقے سے اگر پڑھیں گے تو روز قیامت حبیب خدا کی صحبت میں رہیں گے۔ ایسے سورے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو بلا کی موت سے محفوظ رہیں گے۔ اس میں آپ کو آخرت کے حالات کے بارے میں ملے گا، اس میں آپ کو اصحاب حبیب خدا کے بارے میں ملے گا، کیسے بے زر ابو ذر بن گئے، کیسے بیداد مقداد بن گئے، کیسے سلمان فارسی بن گئے۔ یقیناً اس میں آپ کو ہر علم جو اس کتاب میں ہے وہ آپ علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیان ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، غرور اور مغروریت کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، صلہ رحم کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا۔ یقیناً اس کتاب کو زندگی میں ایک بار تو پڑھنا چاہیے، آپ کی شخصیت میں فرق آ جائے گا، آپ کے معیار میں اضافہ ہوگا۔ شرط یہی ہے خلوص دل کے ساتھ اس کتاب کو اگر پڑھیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک بار پھر علی بک کلب اور مصطفیٰ بھائی کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو بھی موقع دیا کہ میں 2-4 جملے اس گروپ پہ بیان کر سکوں۔ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔